بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما دانشجویان ارجمند. از اینکه با نظم و علکه در این کلاس ها شرکت میکنید سپاسگزارم و بیایید با دل روشن و ذهن آماده فصل تازه رو آغاز کنیم. امروز درس ما درس 12 است درباره اوقات فراغت. اوقات فراغت یعنی فری تایم، وقتی که انسان کار ندارد، بدون کار هست و از شغل فارغ شده. خب در این وقت انسان چه کار میکنه، چه کارهایی رو انجام میدهد، درباره این امروز صحبت خواهیم کرد. درس 12 اوقات فراغت، فری تایم. واژه ها و اصطلاحات جدید که کار شما هست اینا رو حتما بخوانید. خب واژه ها. کار اول، جمله های زیر بشنوید و تکرار کنید. ایمیل چک میکنم، ورزش میکنم، تلویزیون میبینم، استراحت میکنم، بازی میکنم، مهمانی میروم، اخبار گوش میکنم، مطالعه میکنم. خب اینجا 8 تا کار گفتن که در اوقات فراغت بعضی افرادها این کارا رو انجام میدن. کدوم کار اول چیه؟ ایمیل چک میکنم، یعنی ایمیل دیکھتا ہوں. یہ ہمارا درس اوقات فراغت کے بارے میں ہے، یعنی فری ٹائم جو ہے، فارغ وقت جو ہوتا ہے اس میں کیا کرتے ہیں افراد، یا آپ کیا کرتے ہیں، آپ کے دوستان کیا کرتے ہیں، کون کیا کرتا ہے. تو پہلا فرد ہے وہ کہتا ہے میں جب فارغ ہوتا ہوں تو اپنے میسیجز اور ای میل چیک کرتا ہوں. دوم فرد ہے کہ میں ورزش کرتا ہوں فارغ ٹائم پر. سوم تلویزیون. چہارم استراحت. پنجم بازی یعنی کھیل کھیلتا ہوں. مہمانی میروم، مہمانی کے طور پر یعنی مہمان چلا جاتا ہوں کسی کے پاس. اخبار گوش میکنم، خبریں سنتا ہوں فارغ ٹائم پر. مطالعے میکنم کہ کتاب پڑھتا ہوں. خب یہ 8 کام ہیں جو آپ نے دیکھے ہیں کہ فارغ اوقات میں یہ کام کیے جا سکتے ہیں. خوب گفتگوها را بشنوید. یہاں پر ہمارے پاس 6 افراد ہیں، 6 تا عکس هستن، 6 افرادن که کاری رو دارن انجام میدن. شما بگید این عکس اول داره چی کار میکنه در وقت اوقات فراغت، فارغ وقت. این عکس دوم داره چی بیان میکنه که این فرد در اوقات فراغت چی کار میکنه. فرد سوم، فرد چهارم، پنجم و ششم. خوب بیایید واژه های جدید، واژه های زیر بشنوید و تکرار کنید. بیشتر از واژه ها قبلا خوندیم ولی یه 2 تا واژه جدید هستن. واژه اول سینما قبلا خوندیم، پارک هم خوندیم، استخر که خوندیم قبلا، سویمینگ پول. باغ وحش جدید. باغ وحش یعنی تو زبان اردو میگن چڑیاگھر، خب تو انگلیسی میگن زو. کتابخونه لایبرری از. ساحل که معلومه تو زبان اردو هم استفاده میشه. باشگاه یعنی ورزشگاه. خب شهر بازی، جایی که بچه ها بازی میکنن. برای بچه ها چیزهای زیادی وجود دارن برای بازی و تفریح، اون جایی رو میگم شهر بازی. باشگاه یعنی جیم، جہاں پر ورزش کرتے ہیں اپنی. خب خواندن، متن زیر را بخوانید. اسم من موسی است، من کارمند بانک هستم و در کرج زندگی میکنم. کرج اسم شهره. زندگی میکنم. من و همسرم معمولا هر سال با اتوبوس یا قطار سفر میکنیم، اما امسال با ماشین شخصی به مسافرت میرویم. ما پنجشنبه آینده بعد از ظهر ساعت 4 از کرج به شمال ایران میرویم. در آنجا اول خونه اجاره میکنیم، بعد شام میخوریم، تلویزیون میبینیم و میخوابیم. خب تا اینجا ترجمه کنیم. میرا نام موسی ہے، بینک کا ملازم ہوں، کارمند بانک. کرج میں رہتا ہوں. میں اور میری بیوی معمولاً ہر سال یا بس کے ذریعے سے یا ٹرین کے ذریعے سے سفر کرتے ہیں. اما لیکن امسال یعنی اس سال ہم اپنی شخصی مشین یعنی مشین ذاتی، اپنی پرسنل کار پر سفر کریں گے. مسافرت میں رہیں یعنی جائیں گے، سفر کریں گے. جانا کب ہے؟ پانچ شنبه آینده بعد از ظهر ساعت 4 بجے جمعرات کو ہم کرج سے از کرج به شمال که این واژه ها رو قبلا در درس گذشته خوندیم
آز کرج به شمال ایران می رویم. شمال ایران بہت ہی خوبصورت اور بہترین علاقہ ہے ایران کا، جیسے ہم کہیں گلگت بلتستان کی مانند ہے کہ لوگ بہت زیادہ، یا مری کہیں کہ لوگ بہت زیادہ شوق سے ادھر سیر و سیاحت پہ جاتے ہیں. شمال ایران در آنجا یعنی در شمال ایران وقت میرسیم، جب وہاں پہنچیں گے تو کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ایک گھر کرائے پہ لیں گے، اس کے بعد کھانا کھائیں گے، شام یعنی رات ڈنر کریں گے. تلویزیون میں بھی نہیں و میخوابیم یعنی سو جائیں گے. خوب، یہ تو جمعرات کو نکلیں گے، وہاں پہنچیں گے تو یہ کام کریں گے. روز جمعہ جب دوسرا دن ہوگا تو کیا کریں گے؟ صبح زود از خواب بیدار میشویم، زود نماز میخوانیم، صبحانه میخوریم و بعد از صبحانه حدود ساعت 9:30 به کنار دریا میرویم. من تا ساعت 12 در آنجا شنا میکنم. بعد از آن به جنگل میرویم، نماز میخونیم، نهار میخوریم و کمی ورزش میکنیم. چند ساعت استراحت میکنیم و ساعت 7 شب به کرج برمیگردیم. روز جمعه ہم صبح جلدی، زود یعنی جلدی اٹھیں گے، بیدار ہوں گے اور پھر نماز پڑھیں گے. صبحانے ناشتہ کریں گے. ناشتے کے بعد تقریباً 9:30 بجے ہم کنارے دریا اردو میں ہم دریا کو بولتے ہیں، جس کو دریا بولتے ہیں فارسی میں اس دریا کو بولتے ہیں رود خانے. جس کو ہم دریا کہتے ہیں اسے یہ رود خانے بولتے ہیں. جس کو ہم سمندر بولتے ہیں اس کو یہ دریا بولتے ہیں. تو یہ جا رہے ہیں دریا کے کنارے نہیں بلکہ ساحل سمندر پہ جانا ہے انہوں نے، جو شمال میں ہے، وہاں جائیں گے. اور میں فقط من یعنی خود موسیٰ، من تا ساعت 12 بجے تک وہاں پر شنا میکنم. شنا کردن یعنی تیراکی کروں گا، سوئمنگ کروں گا وہاں پر. خوب، بعد از آن به جنگل می رویم. اس کے بعد ہم جنگل میں جائیں گے، شمالی جنگل میں، وہاں پر نماز پڑھیں گے، نہار می خوریم، دوپہر کا کھانا کھائیں گے، پھر کچھ دیر ورزش کریں گے و چند ساعت استراحت می کنیم. پھر ہم کچھ گھنٹے اسی گھر کے اندر استراحت کریں گے اور بعد میں ساعت 7 شب به کرج برمیگردیم. پھر رات 7 بجے ہم اپنے شہر کرج میں واپس آ جائیں گے. تو یہ تھا ہمارا متن. اس کے اندر آپ نے ایک چیز کو ملاحظہ کیا ہوگا، وہ ہے کہ پہلے تھا ہم کہتے تھے کہ میں یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں. اس متن میں کیا ہے کہ ہم یہ کریں گے، مستقبل کے بارے میں ہے کہ میں کل جاؤں گا، میں پرسوں جاؤں گا، میں وہاں جا کر یہ کروں گا، میں وہاں جا کر یہ کھاؤں گا، میں وہاں جا کر نماز پڑھوں گا، سوؤں گا، یہ کروں گا. مستقبل کے جملات ہیں. تو اس درس کے اندر بھی ہم بعد میں جو ہمارا آ رہا ہے دستور، اس کے اندر مستقبل کے کیسے جملے ہیں آپ نے دیکھا، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. فقط اور فقط جو مضارع اخباری ہم پہلے پڑھ چکے ہیں بالکل وہی استعمال کیا ہے، کوئی اور حرف نہیں ہے. جب مطلب بیان ہو رہا ہوگا تو اس مطلب کے بیان کرنے سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے یا حال کی بات ہو رہی ہے. اور اس کو کیسے پہچانیں گے؟ آگے جملات آ رہے ہیں کہ وہاں پر توضیح دی جائے گی. یہاں پر تمرین ہے کہ آپ نے اسی موسیٰ کے کاموں کو، ان کو خالی جگہوں کو پر کرنا ہے. خوب، چند جملے ایسے ہیں جب پر بخونم. در مسافرت چه کار میکنید؟ در مسافرت یعنی جب آپ ٹرپ پہ جاتے ہیں، سفر پہ جاتے ہیں تو کون سے کام کرتے ہو آپ؟ خوب، خانه اجاره میکنم، به کنار دریا میرویم، ساحل سمندر پہ جاتے ہیں، صبحانه میخوریم، شنا میکنیم، تیراکی کرتے ہیں، عکس میگیریم، عکس گرفتن یعنی فوٹو سیشن ہوتا ہے، نهار میخوریم، استراحت میکنیم، از خواب بیدار میشویم، نماز میخوانیم، شام میخوریم، به خانه برمیگردیم. برگشتن یعنی واپس آ جاتے ہیں، لوٹ آتے ہیں. خب، پیش گفتگوی اول وایه‌های زیر بشنوید و تکرار کنید. یہ الفاظ ہیں، انہیں دیکھیں. یہ سال، وہ سال، اس سال، دوسرے سال، چوتھے سال، یعنی سارے زمان کو بیان کرنے کے الفاظ ہیں. مہینوں کے نام ہیں، سالوں کے نام ہیں، آج کل. خوب، سال 1391، سال 1392، سال 1393. خوب، امسال یعنی اس سال، سال گزشته، گزرے ہوئے سال، امسال اس سال، سال آینده یعنی آنے والے سال میں. فروردین کے ماہ اردیبہشت ماہ است. خوب، سال بعد یعنی آئندہ سال، سال دیگر کسی اور سال، 2 سال بعد. خوب، سال دیگر کے کوئی بھی اور سال. خرداد، تیر، مرداد، ماہ بعد یعنی آنے والے مہینے میں. دیگر، ماہ دیگر کسی اور مہینے میں یعنی جو بعد میں آئے گا. 2 ماہ بعد، 4 ماہ بعد. شہریوار. ہفتے اول یعنی اس اردو بہشت کے اس مہینے کے پہلے ہفتے میں.
ہفتے اول، ہفتے دوم مہینے کا دوسرا ہفتہ، ہفتے سوم مہینے کا تیسرا ہفتہ، چہارم کے اختتام ماہ است. ہفتے بعد والے ہفتے میں جو آنے والا ہے، 2 ہفتے بعد کی مشکل نہیں. شنبے یا شنبے دوشنبے کے معلوم ہے. امروز یہ الفاظ آپ کو زیادہ قابل استعمال ہیں اور یاد کرنے والے ہیں. اسی طرح یہ امسال و سال بعد. امروز یعنی آج، امشب یعنی آج رات. یہ جو ابھی رات ہے اس کو بولیں گے امشب، آج رات. امروز یعنی آج، جیسے ٹوڈے و ٹو نائٹ. خوب فردا یعنی کل، یسٹرڈے نہ ٹمارو، آنے والا دن، نہ کہ یسٹرڈے گزشتہ نہیں. فردا شب آنے والی رات. پس فردا یعنی پرسوں، آنے والا پرسوں. پس فردا شب یعنی آنے والی تیسری رات. تو یہاں پر ہمارے چونکہ مستقبل کے بارے میں، اس لیے انہوں نے فقط مستقبل آنے والے ایام کے بارے میں بات کی ہے، گزشتہ کے بارے میں نہیں کی. امروز، فردا، درست ہے. پس فردا، امروز سے پیچھے جائیں گے تو دیروز ہو جائے گا، یعنی یسٹرڈے گزرا ہوا کل ہو جائے گا دیروز. امروز، فردا، پس فردا، دیروز و ہمیں امشب، فردا شب، پس فردا شب. تو اینجا میشه دیشب یعنی گذشته رات. خوب گفتگو کریں. ابھی گفتگوی زیرا بشنوید. فردا چه کار میکنی؟ کل آپ نے کیا کرنا ہے؟ کل کیا کرو گے؟ من بعد از نماز تا 8 صبح میخوابم. بعد صبحانه میخورم و بعد از صبحانه تا ظهر دانشگاه میروم. بعد از ظهر هم کتابخانه میروم، اما فردا شب فوتبال میبینم. شما چطور؟ خوب یہ کہہ رہے کہ میں بعد از نماز صبح 8 بجے تک سوؤں گا، اس کے بعد ناشتہ کروں گا، اور پھر ناشتے کے بعد صبح سے ظہر تک یونیورسٹی میں چلا جاؤں گا. واپس آتا ہوں تو کتاب خانے جاؤں گا. بعد از ظہر ہم کتاب خانے میں روام، ادھر جاؤں گا. لیکن کل رات، فردا شب، کل رات کیا کرنا ہے؟ فوتبال می بینم. میچ ہے فوتبال کا، وہ میں دیکھوں گا. شما چطور؟ آپ نے کل کیا کرنا ہے؟ من از ساعت 7 تا 8 صبح پیاده روی میکنم. میں کل 7 سے 8 بجے تک جو ہے وہ پیدل واک کروں گا. اب اردو میں کیا کہیں گے؟ پیدل چلوں گا. بعد ایمیل هایی رو چک میکنم، ایمیل هایم رو چک میکنم. ایمیل هایم یعنی اپنے جو ایمیل آئے ہوئے ہیں انہیں چیک کروں گا. صبحانه میخورم و تا ساعت 2 بعد از ظهر دانشگاه میروم. ایمیل اور ناشتے کے بعد 2 بجے تک دانشگاه میں رہوں گا، یونیورسٹی میں ہوں گا. عصر ہم با دوستانم سالن ورزشی میروم. عصر یعنی سیکنڈ ٹائم پھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ سالن ورزشی یعنی ورزش والی، اسے جم کہہ لیں، اب جم میں جاؤں گا. اما فردا شب، لیکن کل رات جو ہے وہ 2 ساعت کتاب مطالعه میکنم. لیکن کل میں نے 2 گھنٹے مطالعہ کرنے کا ارادہ کیا اور میں وہ مطالعہ کروں گا. خب دوباره گفتگو را بشنوید و تمرین کنید. سنیں اور اس کو تمرین کریں. شما روزها چه کار میکنی؟ آپ روزانہ کیا کرتے ہو؟ معمولا ساعت چند تلویزیون میبینید؟ ہر روز تقریباً کس ٹائم پہ آپ ٹی وی دیکھتے ہو؟ ساعت چند به استخر میروید؟ شبها چه کار میکنید؟ رات کو کیا کام کرتے ہو؟ بعد از نهار چه کار میکنید؟ روزهای جمعه کجا میروید؟ جمعه کے دن آپ چھٹی ہوتی ہے تو کدھر جاتے ہو؟ خب بعد از این پیش گفتگوی دوم. دوسری گفتگو ہے سخت جملے. میاییم برویم مکان. یہ ہے ایک جملہ جو عام گفتار میں بولا جاتا ہے کہ کیا آپ آؤ گے، ادھر جائیں گے. میائی برویم، آؤ گے، جائیں ہم کہاں؟ فلاں جگہ، مثلا اسکول، مثلا یونیورسٹی، مثلا پارک. میائی یعنی پرسش ہے، ایک آپ کہیں کہ پیشنہاد دی جا رہی ہے، ایک آفر کی جاتی ہے کہ کیا آپ آؤ گے، فلاں جگہ جائیں. میائی آؤ گے، برویم جائیں، کہاں پر؟ مسجد، دانشگاہ، پارک. خب اس کو کس طرح بنانا ہے اور کس طرح سے بولنا ہے تو توجہ کیجیے. جملہ زیرا بشنوید و تکرار کنید. نوشتار یعنی لکھنا کس طرح سے، گفتار یعنی بولا کس طرح سے جاتا ہے. نوشتن کہ آپ کو ادھر بھی آپ نے متوجہ کی ہے. یہاں دیکھیں می آئی از آمدن ہے کہ قبلا خوندی ما این رو کاملا مضارع اخباریش. می آئی، می آیم، می آیند، میں آتا ہوں، میں آؤں گا، میں جاتا ہوں، نہ میں رفتن،
میں آتا ہوں تم آتے ہو وہ آتے ہیں ہم آئیں گے میائی آؤ گے آپ برویم جائیں پارک جائیں گے ہم سوال ہے اس سے کہ آپ آؤ گے ہمارے ساتھ ہم پارک جانا ہے میائی برویم پارک یا میائی گفتار کیسے ہے اس طرح سے لکھا جانا ہے اور لکھا ہوا ہو تو اس کو پڑھنا بھی اسی طرح سے ہے لیکن اگر خود آپ بول رہے ہیں تو اس طرح سے بولیں گے میائی بریم پارک نوشتار و گفتار ہر دو کو آپ توجہ کریں یہاں پر میائی برویم پارک میائی برویم سینما میائی برویم کتاب خونه میائی برویم مسجد میائی برویم رستوران میائی بریم پارک گفتار کس طرح سے میائی بریم نہ برویم کیونکہ شارٹ کر کے بولتے ہیں میائی بریم میائی بریم میائی بریم میائی بریم میائی بریم اگر آپ کے لیے مشکل ہو یاد نہیں ہو رہا تو نوشتار بھی بول سکتے ہیں بولنے میں کوئی مشکل نہیں ہے بول سکتے ہیں لیکن وہ کس طرح سے بولتے ہیں اہل زبان جو ہیں وہ جب اپنی گفتگو کریں گے تو وہ اتنا جلدی سے اور شارٹ کر کے بولتے ہیں تو آپ کو جب وہ بولیں تو پریشان نہیں ہونا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے میائی بریم پارک میائی بریم سینما میائی بریم کتاب خونه میائی بریم مسجد میائی بریم رستوران بله پارک بله میام یعنی میایم آؤں گا نمیام گفتاری کیسے ہے جب نمیام یعنی نہیں آ سکتا ہوں نمیام میائی بریم کتاب خونه آؤ کتاب خانے جائیں نمیام میائی بریم مسجد بله میام چلو چلتے ہیں میائی بریم ریستوران چل رہے ہیں ریستوران نمیام نہیں آؤں گا خب گفتگوی دوم گفتگوی زیرا بشنوید میائی برویم سینما نوشتاره راسته نوشتار رو وقتی میخونی همینجوری بخونی میائی برویم سینما کی نہیں پڑھنا کی یعنی کب فردا ساعت 6:30 بعد از ظهر خوب است باشه وقت خوبی است بعد از سینما میای برویم پارک نه ببخشید نمیتونم فردا شب خیلی کار دارم باشه فردا ساعت 6:15 روبروی سینما میبینمت خوب آؤ گے سینما چلیں کب جانا ہے کی یعنی کب کل جائیں گے 6:30 بجے بعد از ظہر یعنی سیکنڈ ٹائم 6:30 بجے جائیں گے باشه یعنی ٹھیک ہے بہت اچھا وقت ہے وقت خوبی است بعد از سینما میائی برویم پارک ایک چیز قبول کیا تو اب دوسرا بھی کہ ادھر بھی آؤ میرے ساتھ کیا آؤ گے سینما کے بعد پارک جائیں گے نہ ببخشید نمیتونم معذرت چاہتا ہوں پارک نہیں آ سکتا کیوں فردا شب خیلی کار دارم کل رات میرے بہت سارے کام ہیں خیلی کار دارم یعنی زیادہ کام ہے باشه اوکے ٹھیک ہے فردا ساعت 6:15 پس کل 6:15 پر سینما کے سامنے ملیں گے روبروی سینما میبینمت یعنی آپ کو دیکھوں گا ملوں گا خوب یہ ہے ہمارا مکالمہ اس مکالمے کے بعد ہمارے پاس چند باتیں ہیں کہ آپ اس کو سوال و جواب ہیں توجہ سے سنیں میائی بریم کتاب خونه او کتاب خانے جائیں مہمان دارم اصلا وقت ندارم مہمان آئے ہوئے ہیں بالکل بھی وقت نہیں ہے ساعت 9 صبح وقت داری ساعت 9 صبح خیلی دیر وقت است نه یہ بہت لیٹ ہے خیلی دیر وقت است وقت داری برویم پارک آپ کے پاس ٹائم ہے کہ پارک چلیں سرم خیلی شلوغه به همون معنی کہ خیلی کار دارم سرم خیلی شلوغه یعنی میرے سر پہ بہت کام ہے بہت مصروف ہوں چه وقت چه ساعتی وقت داری اچھا آپ سارے ٹائم جو میں نے بولے ہیں سب کے سب مصروف ہیں آپ کے تو کس ٹائم فارغ ہوگے چه ساعتی وقت داری وہ بلے میام ساعت چند وہ آؤں گا اب بتاؤ کس ٹائم آنا ہے ساعت چند یعنی کس ٹائم خوب دستور کے آپ یہاں پر توجہ دیکھ کر رہے ہیں کہ اس نے سٹیمپ لگا دی ہے مور لگا دی ہے کہ یاد آوری یعنی پہلے بتایا ہے فقط یہاں پر دہرایا جا رہا ہے آپ کو معلوم ہے خوب کون سا دستور ہے جو ہم نے پہلے پڑھا ہے اور یہاں پر دہرایا جا رہا ہے وہ ہے مضارع اخباری کیسے بنانا ہے مضارع اخباری سے کیسے استفادہ کرنا ہے یہ سب کچھ معلوم ہے آپ کو یہاں پر دہرا کیوں رہے ہیں اس وجہ سے توجہ کیجئے پہلا خط برای بیان کاری در زمان آینده از فعل مضارع اخباری استفاده می شود
اپنے آئندہ والے کام کو، مستقبل کے کاموں کو بھی مضارع اخباری کے ذریعے سے بیان کیا جا سکتا ہے، استفادے میشود استفادے کر سکتے ہیں۔ جیسے یہ خود یہاں پر مضارع اخباری ہے، آپ توجہ کریں کہ میشود مضارع اخباری ہے، لیکن یہاں پر یہ خود جملہ اپنی خبر کے لیے یعنی حال کے لیے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ استفادہ کیا جا رہا ہے۔ پیچھے ہم نے جو مضارع اخباری پڑھا تھا وہاں پر ہمیں کہا گیا کہ آپ ڈیلی روٹین جو کام روزانہ کرتے ہیں اس کے لیے بھی مضارع اخباری کا استفادہ کر سکتے ہیں۔ مثلا میں کھاتا ہوں، میں پیتا ہوں، میں سوتا ہوں، پڑھتا ہوں، آتا ہوں، جاتا ہوں، اور پھر آئندہ کے کام کے لیے، مستقبل کے لیے بھی آپ اسی مضارع اخباری کو ہی استفادہ کر سکتے ہیں۔ میں کھاؤں گا، میں جاؤں گا، میں سوؤں گا، میں پیوں گا، میں نماز پڑھوں گا، تو فرق کیسے پتہ چلے گا؟ کھاتا ہوں یا کھاؤں گا کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ اس کے لیے دو چیزیں ہیں، اور وہ ہے قرینہ۔ ایک ہے وقت کا، جیسے وہ کہے کہ میں کل یہ کروں گا، تو اس کا مطلب ہے آئندہ کی بات کر رہا ہے، حال کی بات نہیں کر رہا۔ اسی طرح گفتگو سے پتہ چلے گا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، اگر وقت کا ذکر نہیں کرتا۔ اگر وقت کا ذکر کر دیتا ہے تو پھر تو پتہ چل جائے گا کہ یہ آئندہ کی بات کر رہا ہے، لیکن اگر وقت کا ذکر نہیں ہوتا تو پتہ چلے گا قرینے سے کہ ہاں یہ ابھی کرتا ہے یا یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں بعد میں کروں گا۔ تو اب یہاں پر جملوں پہ توجہ کریں، یہاں پر سارے قرینے وقت کے موجود ہیں۔ مثلا من امشب، میں آج رات بے سینما میروم، آج رات میں سینما جاؤں گا، تو آج رات تو ابھی رات ہوئی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ جانے کی بات کر رہا ہے، میروم جاؤں گا، تو اس کا ترجمہ یا مطلب یہ نہیں لانا کہ میں آج رات جاتا ہوں، آج رات تو تکرار نہیں ہوگی، حال کی روٹین تو اس کی نہیں ہے، آج رات جاؤں گا۔ خوب جملے دوم ساجده و دوستش فردا شب به خانه ما میآیند، ساجده اور اس کی سہیلی فردا شب کل رات ہمارے گھر آئیں گے، می آیند یہ نہیں کہنا کہ آتے ہیں بلکہ آئیں گے۔ تو و ہم کلاسیت، تم اور آپ کا ہم کلاسی ہفتے دیگر کجا می روید، آپ اور آپ کے ہم کلاسی ہفتے دیگر یعنی بعد والے ہفتے میں کہاں جائیں گے، کسی ہفتے میں یعنی بعد والے ہفتے میں آپ کہاں جائیں گے، ہفتے دیگر کسی ہفتے میں کہاں جائیں گے۔ نسرین امشب مطالعه نمی کند، نسرین آج رات مطالعہ نہیں کرے گی، بیمار ہے یا کوئی کام ہے جس وجہ سے بھی۔ خوب اس کے بعد تمرین ہے کہ وہ آپ کا کام ہے، پہلے اس میں دو کام ہیں، ایک ہے فعل ہائے امر زیر بے مضارع اخباری تبدیل کنید، ہر جگہ ہر خالی جگہ کے نیچے فعل امر دیا ہوا ہے، جیسے بیدار بشو، درست ہے، بیدار بشو، ورزش بکن، صبحانے بخور، یہ جو بعد والا حرف ہے ان کی جو بے ہے وہ امر والی بے ہے، ورزش بکن، صبحانے بخور، برو۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ مضارع امر سے مضارع اخباری کیسے بناتے ہیں کہ بے کو کاٹ دیں اور بے کی جگہ پر می لگا دیں اور فعل کے آخر میں شناسہ اضافہ کر دیں، اس سے بن جاتا ہے مضارع اخباری۔ تو آپ نے اس سارے کو مضارع اخباری میں بنانا ہے، مضارع اخباری بنا کر یہاں خالی جگہ پر کرتے جانا ہے۔ ورزش بکن، من کیونکہ پیچھے آ رہا ہے میں، تو شناسہ کیا لگے گا؟ میم۔ من ساعت 6 از خواب بیدار میشوم، آخر میں میم لگے گی کیونکہ شناسہ آ رہا ہے متکلم کا۔ اسی طرح باقی کام، اس طرح باقی خالی جگہ کو آپ نے مضارع اخباری میں بدل کر ان کو پر کرنا ہے۔ تلفظ دال در شناسه گفتار، لکھنا تو ہم نے بتا دیا آپ کو، لیکن بعضی جگہ پر گفتار میں جو شناسہ ہے دال جو آخر میں آتا ہے، بعض الفاظ کی وجہ سے فقط دال آتا ہے یا ند یا ید، 3 جگہوں پر آ رہا ہے، ان کو ہم کس طرح سے تلفظ کرتے ہیں؟ تو در گفتار زبان فارسی تلفظ حرف دال در شناسه افعال متفاوت است، به جدول زیر توجہ کنید۔ یہ ایک لفظ جو ہے، حرف جو ہے دال، یہ بعض جگہوں پر اس کو لکھا تو دال ہی جاتا ہے لیکن پڑھنے میں اس کو کسی اور حرف میں تبدیل کر دیتے ہیں اہل زبان۔ وہ کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ 3 جگہوں پر وہ اس میں تبدیلی لے آتے ہیں کہ وہ آپ کی خدمت میں یہاں پر عرض کر رہے ہیں۔ پہلا دیکھیں آپ، عنوان شناسه، شناسه سوم شخص ہے، شناسه سوم شخص، ببخشید، شناسه سوم شخص، سوم شخص یعنی غائب، دوم شخص یعنی مخاطب، و سوم شخص جمع، سوم شخص غائب کا جو تیسرا فرد۔ تو ان تینوں شناسوں کے آخر میں کیا آتا ہے؟ دال آتا ہے۔ سوم شخص مفرد، دال کے پاس پہلے زبر ہے، دوم شخص جمع ید، سوم شخص جمع ند۔
تو یہ ہے شناسے جو فعل کے ساتھ ہم لگاتے ہیں. خوب، خاندان کیا ہے، کس طرح سے پڑھا جاتا ہے؟ جب لکھا ہوا تو اس کو پڑھنا کیسے؟ متن کو او تمیز می کند، تمیز می کند، درست ہے. شما تمیز می کنید، آنها تمیز می کنند. یعنی جب کہیں متن میں لکھا ہوا ہو، کوئی متن آپ پڑھیں، جیسے ہم بار بار ہر درس میں تقریباً 2 متن پڑھتے ہیں، تو وہاں ہم نے اسی طرح سے پڑھنا ہے جس طرح سے لکھا ہوا ہے، می کند، می کنید، می کنند. لیکن گفتن یعنی جب آپ گفتگو کر رہے ہیں، خود کسی سے بات کر رہے ہیں، نہ کہ کوئی متن پڑھ رہے ہیں، کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، بلکہ کسی سے بازار میں، گلی میں، دوستوں سے بات کر رہے ہیں، تو اس طرح سے ایرانی بولتے ہیں. اہل فارس اس طرح سے بولتے ہیں، او کتاب می او تمیز می کنے، یعنی دال کو ہے میں تبدیل کر دیتے ہیں. او تمیز می کنے، نہ تمیز می کند، درست ہے. اپنی آسانی کے لیے کیا بولتے ہیں؟ تمیز می کنے. شما تمیز می کنین، آنها تمیز می کنند. خوب، ان تینوں میں سب سے جو زیادہ ہے وہ پہلا ہے، او تمیز می کنے. یہ آپ کو بولنا بھی آنا چاہیے اور سننا بھی آنا چاہیے. باقی جو 2 ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں، ان کے اوپر وہ جب کوئی بولے تو سمجھ آ جاتی ہے، اور آپ اس کو انہی انداز میں بھی بولیں تو مسئلہ نہیں ہے، کہ اکثر خود بھی اس طرح سے بولتے ہیں. لیکن اس طرح سے بھی بولا جا سکتا ہے، اور کوئی بولے تو آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے. لیکن پہلے والا جب وہ تقریباً ہر کوئی اس کو اسی طرح سے استعمال کرتا ہے، اور آپ نے اس کو بھی اسی انداز میں ہی یاد بھی کرنا ہے اور اس پر زیادہ توجہ کرنی ہے. باقی بھی آپ کو یاد ہو تو بہت نور اللہ نور ہے. اب یہاں پر اس کی مزید تمرین دے رہے ہیں. بے مثال یزیر توجہ کنید. خاندان، گفتن، خاندان و گفتن، پورے 6 کے 6 سیغے یہاں پر دیے ہیں کہ آپ کو تمام 6 کے 6 سیغوں کے اوپر توجہ ہونی چاہیے. خوب، سیغہ اول، من مطالعه میکنم، تو مطالعه میکنی، او مطالعه میکند. یہ خاندان ہے، پڑھنا اسی طرح سے ہے. لیکن جب آپ خود گفتگو کریں گے تو اس طرح سے کریں گے، من مطالعه میکنم. خاندان و گفتن فرقی نداره. تو مطالعه میکنی، تو مطالعه میکنی، فرق نیست. او مطالعه میکند، اون به جای او اون مطالعه میکنه، که شاید مثال اینه. مطالعه میکنه به جای مطالعه میکند، مطالعه میکنه. خوب، چهارم، پنجم، ششم، ما مطالعه میکنیم، شما مطالعه میکنید، آنها مطالعه میکنند. خاندان متن جب پڑھیں گے تو اس طرح سے پڑھیں گے، لیکن خود بولیں گے تو ما مطالعه میکنیم که فرقی نداره، شما مطالعه میکنین، شما مطالعه میکنین، اونا مطالعه میکنند. بس سب سے زیادہ تبدیلی جو ہے وہ غائب کے اندر ہے، جو موجود نہیں ہے. او کو ان میں بدل دیتے ہیں، میکنات کو میکنے میں بدل دیتے ہیں، آنہا کو اونا میں بدل دیا جاتا ہے، اور مطالعه میکنند کو مطالعه میکنند. آپ اس طرح سے بھی بولیں تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ جو خود ایران میں تشریف لائیں گے، خود آپ کو زیارات کا موقع دے، پڑھنے کا موقع دے، تو یہ چیزیں جو زیادہ تر گفتاری ہوتی ہیں وہ اس ماحول میں رہ کے انسان سیکھ جاتا ہے. باقی جو پریکٹس کرنے کے عادی ہیں وہ انسان بھی ان کو اپنے گھر بیٹھے ہی سیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہے کہ زیادہ سننا پڑے گا، ان کو تمرین کرنے پڑے گی اور زیادہ مشق کرنی ہوگی. خوب، جمله زیر را در هر 2 حالت خواندن و گفتن گوش کنید و تکرار کنید. اس جملے کو سنیں بھی صحیح، خواندن کس طرح سے ہے اور گفتن کس طرح سے ہے. خواندن، احمد فردا به بازار می رود. احمد فردا یعنی کل، آنے والے کل، به بازار می رود. گفتن جب آپ خود پڑھیں گے بولیں گے تو کیا ہوگا؟ احمد فردا به بازار میرے. یہاں پر اب می رود کو دال تو ہاں میں بدل گئے، جیسے اوپر کنے میں کند میں ہاں میں بدلی تھی، لیکن یہاں پر واو کو بھی حذف کر دیا گیا اس فعل میں. میرا، میرے، درست ہے. احمد فردا به بازار میرے. تو اس کو آپ سنیں اور تکرار کیجیے. تمرین، تمرین کیا ہے کہ خواندن لکھا ہوا ہے، آپ نے اس کو بے صورت گفتن تلفظ کنید. میں آپ کو خواندن میں پڑھ کے دیتا ہوں، آپ نے اس کو گفتاری میں بدلنا ہے. کریم جمعه به استخر می رود. سمانه و دوستش هر روز اخبار گوش می کنند. سجاد و صادق هر روز به بازار می روند. پدر و مادرم پرستار هستند. سامان و سعید کت و شلوار می پوشند. مجید تکلیف‌هایش را می نویسد. پدر بزرگ من یا پدر بزرگم هر روز روزنامه می خواند. رحیم مدیر بانک است. ان کو اپنے گفتن یعنی جب خود تلفظ کریں گے تو اس میں اپنے تبدیل کرنا ہے. خواندن کے پہلے کار کی طرح ہے یہ بھی کہ خالی جگہ کو آپ نے امر کے صیغے دیے ہوئے ہیں، امر کو تبدیل کرنا ہے مضارع اخباری میں،
اور بعد میں اس سارے متن کو پڑھنا ہے. جمله جاهای خالی را با واژه‌های مناسب کامل کنید و سپس متن زیر را بخوانید. پہلے خالی جگہ پر کریں اور اس کے بعد اس متن کو پڑھیں. اس کے بعد اسی متن کے ذریعے سے ان خالی جگہ کو پر کیجیے گا. اور بعد از این همه سخنرانی یعنی درباره کارهایی که در یک روز انجام میدهید سخنرانی کنید. وہ کام جو آپ ایک دن میں انجام دیتے ہو ان کے بارے میں آپ ایک سخنرانی کریں، ایک تقریر کریں، ایک مقالہ لکھ کر اس کو پڑھیں. تو اس کے بعد ہمارے پاس درس ہے لباس کے بارے میں کہ یہ بھی بہت اہم ہے اور اس کے اندر بہت سے نئے الفاظ ہیں جو آپ کے لیے بہت ہی مفید ہوں گے. تو انشاءاللہ بعداً آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.